بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں اور مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے ہمارے پیارے نوجوان بھائی، ہمارے بزرگ، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ساری زندگی اس کے گھر میں سجدہ کرتے ہوئے گزر جائے، اس کا نام لے لے کر کے ہم اپنی زندگی کھپا دیں، تب بھی ہم اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے خطبے کے اندر جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے ذیل میں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں. آج ہر گھر میں یہی جھگڑے اور یہی فساد ہے، ہر گھر میں یہی بدعنوانیاں کہ بچے کہنا نہیں مانتے، گھروں کے ماحول بگڑ چکے ہیں، محلوں کے ماحول بگڑ چکے ہیں. بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں؟ ہر آدمی کی یہی شکایت ہے. اگر کسی عورت سے پوچھے اس کی بھی یہی شکایت ہے. اگر کسی دیندار سے پوچھے اس کی بھی شکایت یہی ہے. اگر کسی ایک عام آدمی سے پوچھے اس کی بھی شکایت یہی ہے کہ بچے کیسے ہم سدھاریں. کلام پاک بتائے گا کہ آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. جس طریقے سے کلام پاک کہتا ہے اس طریقے سے اب تک ہم نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہی نہیں ہے. جس طریقے سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ابھی تک بتایا ہی نہیں. اگر آپ
اللہ کے دیے ہوئے قرآن کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرتے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے بچے آپ کا کہنا بھی مانتے اور ان کی تربیت صحیح ہو پاتی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کلام پاک کی اس آیت میں یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو میں خطاب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے مسلمانوں، اللہ رب العزت اس جملے میں اپنا پیار بتانا چاہتے ہیں، اپنی محبت بتانا چاہتے ہیں، اپنی شفقت بتانا چاہتے ہیں۔ اس لفظ میں اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ جس طریقے سے ایک باپ اگر کسی کو کوئی نام لے کر پکارے، کوئی بڑا، پیار اس میں بھی ہوتا ہے۔ اگر باپ اپنا بیٹے کا نام لے کر کچھ بتانا چاہتا ہے تو پیار اس میں بھی ہے، محبت اس میں بھی ہے، لیکن اگر وہی باپ اپنے اس رشتے کو بتا کر اپنے بچے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر زیادہ پیار اور زیادہ محبت ہو۔ نام کے علاوہ اگر آپ نے اپنے بچے کو بیٹا کہا تو بیٹے کے اندر جو پیار ہے، جو شفقت ہے، جو محبت ہے، وہ نام لینے میں نہیں ہے، نام لینے میں نہیں ہو سکتا۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کا جو تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں فرمایا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نام لے کر نہیں پکارا، انہوں نے بار بار یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ شیخ الاسلام تھے، شیخ الاسلام، لوگ ان کو شیخ الاسلام کے لقب سے جانتے تھے اور پکارتے تھے، اور یوں فرماتے ہیں علماء کے ان کے وقت کے زمانے میں پورے پاکستان میں ان کے علم اور فضل کا آدمی ان جیسا نہیں تھا کوئی، اس لیے ان کو علامہ بھی کہا کرتے تھے لوگ، ان کو شیخ الاسلام بھی کہا کرتے تھے، اور ان کو بڑے تعظیمی القاب سے لوگ پکارتے تھے۔ لیکن یوں کہتے ہیں کتاب کے لکھنے والے مفتی تقی عثمانی صاحب قدس سرہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ہمارے یہاں آیا کرتے تھے تو ہماری جو دادی اس وقت زندہ تھی، حیات تھی، تو ان کو یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا شبیر آپ جیتے رہو، میرے بیٹے تو جیتا ہے، کیونکہ یہ ان کی مماحلی لگتی تھی، اس لیے ان کو بیٹا ہی کہہ کر پکارتی تھی۔ تو حضرت مفتی تقی احمد عثمانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا، لوگ تو علامہ اور لوگ تو شیخ الاسلام اور لوگ تو نہ جانے کیا کیا القاب سے پکارتے ہیں، اور ہماری دادی کہتی ہے بیٹا ادھر آ اور تو جیتا ہے۔ تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرکزہ یوں کہتے ہیں کہ میں
اس لیے مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی اعظم پاکستان ہیں، میں ان کے یہاں صرف 2 مقصد سے آتا ہوں. میرا آنے کا مقصد 2 مقصد ہے. ایک تو یہ کہ مفتی شفیع صاحب سے ملاقات ہو جائے، دوسرا یہ کہ مجھے اب دنیا میں کوئی مجھے بیٹا کہنے والا نہیں ہے، کیونکہ میرے ماں باپ چلے گئے جو بیٹا کہا کرتے تھے. اب روئے زمین پر مجھے کوئی بیٹا کہہ کر پکارنے والا نہیں ہے. صرف یہ ہماری ممانی ہے جو صرف مجھے بیٹا کہتی ہے. اس لفظ کو سننے کے لیے میں ترس جاتا ہوں، پھر میں یہاں آتا ہوں اس کو سننے کے لیے. جو مزہ مجھے اس میں آتا ہے وہ کسی میں نہیں آتا. علامہ شیخ الاسلام میں مجھے مزہ نہیں آتا ان القام میں، لیکن جو یہ کہتی ہے کہ بیٹا، اس میں اتنا مزہ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ، حضرت یہ کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب یوں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کا حوالہ دے کر کہتے ہیں اے میرے ایمان والے بندے، اے مجھے ماننے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی پر ایمان لانے والوں. اللہ نے نام لے کر نہیں کہا کسی کو، بار بار کلام پاک میں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے پیاروں، اے میرے مسلمانوں، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا. تو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے، محبت کے الفاظ سے پکارے، تو کوئی نہ کوئی بات اس کو سمجھانا چاہتا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں. وہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. اے بھائی، بات میں تو ہو رہا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو سن لو بات، تھوڑی دیر رک جاؤ، پھر باہر جا کر لے بات. بہت قیمتی بات ہے، یہ بات ملتی نہیں ہے، ذہن میں آئی ہے، محنت کی ہے، آپ کے سامنے سبق سنا رہا ہوں. اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر میں وہ سمجھ لیجیے. اللہ خود آ کر نہیں یہاں بتائیں گے، آپ اسی طریقے سے بتایا جائے گا اور آپ کو سننا پڑے گا. میں نہیں تو کوئی اور آ کر بتائے گا، نہیں بتائیں گے تو آپ آپ کا حال خراب ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت کہنا چاہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچا لو، نارا، آگ سے. اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو نارا، آگ سے. اور اس آگ کی صفت اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ اس آگ کی صفت لکڑی اور کوئلے سے نہیں جلائی جائے گی. وقودها الناس والحجارہ، اس کو جو بھڑکایا جائے گا، اس کو جو جلایا جائے گا، اس کو جو دہکایا جائے گا، وہ لوگوں سے اور پتھروں سے دہکایا جائے گا، اس میں لکڑی اور کوئلہ نہیں ہوگا. جس آگ میں پتھر ہو، جس آگ میں لوگ ہوں، اس آگ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ نے صرف لکڑی اور کوئلے کی آگ دیکھی ہے، ابھی تک ایسی آگ نہیں دیکھی. وقودها الناس والحجارہ، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس آگ پر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ایسے فرشتے کھڑے کر رکھتے ہیں جو بہت سخت ہے، بہت طاقتور ہے، بہت غصے والے ہیں اور بہت سخت مزاج ہیں. فرشتے لا یعصون اللہ، وہ اللہ کے ایک حکم کی بھی نافرمانی نہیں کرتے. وہ فرشتے کو جہنم کے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ جو انہیں کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں.
وہ 1 منٹ 6 سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتے. ہمارے حال کی طرح نہیں کہ جمعے کی اذان ابھی تو ہوئی ہے، ابھی کیا کریں گے جا کر کے، ابھی تو وہ مولوی بیان کر رہا ہوگا، ادھر ادھر کی بتا رہا ہوگا. ہماری طرح نہیں فرشتے کا حال ہے. فرشتوں کا حال فوراً حکم ملا اور فوراً دوڑ کرتے. فرشتے ایسے نہیں ہیں ہمارے جیسے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو. اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو تو بچا رہا ہوں، گھر والوں کو میں سمجھاتا تھک گیا ہوں، کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ شبہ ہوتا ہے نا کہ جی آدمی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، صف اول میں نماز پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتا ہے، غریبوں کی بہت دیکھ بھال رکھتا ہے، لیکن اس کے بچے، اس کے گھر والے، اس کی اولاد، اس کے بھائی، ان کا حالات یہ ہے کہ اگر یہ مغرب کی طرف جا رہا ہے تو وہ مشرق کی طرف جا رہا ہے. ان کا راستہ الگ ہے اور اس صف اول میں نماز پڑھنے والے کا راستہ الگ ہے. ہو رہا ہے نہیں؟ اور یوں کہتا ہے کیا کرے، ماحول خراب ہے. ماحول کی وجہ سے بچے بہت خراب ہوتے. ارے اللہ رب العزت نے کلام پاک کیا، حدیثوں کے اندر ہر جگہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، ان کے دلوں میں دین کی محبت بٹھاؤ. اگر تم نے ان کے دل میں دین کی محبت بٹھا دی، دین سے جوڑ دیا اور ان کی تربیت صحیح کرتے رہے تو انشاءاللہ صحیح راستے پر وہ آ جائے. اللہ وعدہ کرتا ہے ان کا راستہ صحیح ہو جائے. ہمارے اندر نماز کی فکر ہے، ہماری اولاد کے اندر نماز کی فکر نہیں ہے. ہمارے اندر دین کے ایک ایک حکم کو ماننے کی فکر ہے اور ہماری اولاد کے اندر دین کے کوئی بھی حکم ماننے کی فکر نہیں ہے. قصور نکالتے ہیں ماحول کا. جب ہم نے اپنے بچوں کو نرسری سے انہیں انگلش میڈیم کے اندر ڈال دیا ہے تو بچہ کیسے سدھر سکتا ہے؟ کبھی نہیں سدھر سکتا، کبھی بھی سدھر نہیں سکتا. ہم کیا کہتے ہیں، اگر کسی کا بچہ پڑھ لکھ کر کے بڑی ڈگری حاصل کر لی، جج وکیل بن گیا، لیکن دینی اعتبار سے بہت کمزور ہو گیا، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، زکوٰۃ کی پرواہ نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن پہنچ گیا بہت اونچی ڈگری پر، تو باپ مسکرا کر کے ہنس کر کے یہ کہتا ہے بچے نے بڑا نام کمایا، بہت بڑی ڈگری حاصل، نام ہے علاقے میں، لیکن دینی اعتبار سے کمزور ہو گئے. کوئی بات نہیں، دینی اعتبار سے کمزور ہے اور بہت بڑے مقام پر ہے. کہتے نہیں، یاد رکھو اگر تمہارے بچے اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہے نجات نہیں ملے گی. صف اول میں نماز پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے نجات نہیں مل سکتی. اگر بچے ایسے ہی زندگی گزارتے رہے اور آپ نے ان کو بچانے کی فکر نہیں کی، اور بچانے کی فکر اگر ایسے نہیں صرف زبانی خرچ، ارے چلو نماز پڑھو رے، نماز نہیں پڑھتے رہے تم، یہ فکر جو یہ اس سے کام نہیں چلے گا. اللہ نے کلام پاک کی آیت میں آگ کا ذکر فرمایا، ایسے نہیں فرمایا کہ آگ گڈھا ہے، آگ کا ذکر، اور آگ کا ذکر فرمانے میں بہت بڑی بات ہے. آپ کا چھوٹا بچہ آپ کی طرف چلا جا رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے مصلی پر، ارے بیٹے آگ میں نہیں جانا، وہ جلا دے گی، تو مر جائے گا،
بس چل جائے گا کام. اب وہ بچہ مر گیا, آگ میں جل گیا, کود گیا. اب اسے اتنا غم ہے, کر لے گا ایسا کوئی نہیں. مصلے سے اٹھ کر کے اسے گود میں اٹھائے گا فوراً, ارے تو گر جائے گا, مر جائے گا. زبان سے بھی بولے گا اور گود میں اٹھائے گا. کیا ہم نے یہ فکر کی ہے کسی نے اس کی ہمت تو اپنے اولاد کو گود میں اٹھا کر کے یہاں لا کر, ہاتھ پکڑ کر کے لا کر کے یہاں کھڑا کر کے, ہے کسی میں ہمت اتنی؟ ابھی سیلاب آیا پنجاب کے اندر, کس طریقے سے لوگ اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے, کیوں اٹھا رکھا؟ سیلاب ہے, بہ جائے گا بچہ. کیا یہ جہنم, یہ سیلاب نہیں, لوگ سیلاب کی طرح جہنم کی طرف بھی تو جا رہے ہیں, اور ہم اپنی نمازوں کے اوپر مطمئن, اپنے قرآن کی تلاوت پر مطمئن, اور اپنے نماز روزے پر مطمئن, اولاد چاہے جائے کہیں بھی. میرے بھائیوں نہیں, کلام پاک کو سمجھو, ہوش کرو. ان بچوں کو آپ کو جس طریقے سے چاہے آپ کو لا کھلانا. مثال دیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی. انشاءاللہ وقت کی اجازت نہیں ہے, اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو سمجھو, اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ لوگوں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.